نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وخير شره من الله تعالى والبعث بعد الموت وقال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، مصلیان اعظام، چمنستان اسلام کے نو شگفتہ پھولو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ رب کریم ہم سب کو ایک بار پھر سے نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی ہماری زندگی میں نمازوں کی اہمیت باقی رکھے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ نے جو ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور اس کا ایک مکمل نظام بنایا ہے، آدم سے لے کر یہاں تک ایک مسلسل اور مکمل نظام ہے جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور ہمیں اپنے گھر والوں پر یقین نہ ہو تو ہماری زندگی نہیں چل سکتی۔ زندگی بڑی کرب میں گزرے گی، بے چینی کے عالم میں گزرے گی۔ میاں بیوی کے درمیان اگر اعتماد کا رشتہ نہ ہو تو وہ رشتہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ دو دوست آپس میں بہت اچھے دوست ہیں، ایک دوسرے پر خرچ بھی کرتے ہیں، بہت مالدار بھی ہیں، لیکن اعتماد نہیں ہے تو وہ دوستی بہت زمانے تک نہیں چلنے والی۔ مثلا ایک تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، لیکن اس کی تجارت پر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو لوگ کہیں گے اچھا تاجر نہیں ہے، تجارت اچھی نہیں کرتا ہے، لوگوں کا اعتماد اس پر سے ختم ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں ایک دوسرے پر اعتماد قائم رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے دین قائم کرنے کے لیے بندوں کا اپنے رب پہ اعتماد ہونا بہت ضروری ہے۔ رشتے قائم کرنے کے لیے اعتماد ضروری ہے، جس طریقے سے گھر چلانے کے لیے اعتماد، کہ میرے والد صاحب نے جو فیصلہ میرے حق میں لیا وہ بہت اچھا ہے، میرے بھائی نے جو فیصلہ میرے حق میں لیا وہ بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے بندوں کا اپنے رب پہ اعتماد ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ نے جو میرے حق میں کیا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کر لی، پائیداری اختیار کر لی اور ڈٹے رہے کہ نہیں، اللہ ہی میرا رب ہے اور اس کے تمام فیصلے میرے حق میں بہتر ہیں۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ربنا اللہ، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ میرا رب ہے، لیکن ہم اس پر قائم نہیں ہیں، اس پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، اس پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک نظام کے تحت ہم چلے جا رہے ہیں، جبکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ یہ کوئی اندھے جانور کی طرح ایک رخ کی طرف نہیں چلتا جا رہا ہے کہ جیسے مثلا ایک اندھا جانور ہے، وہ آتے ہوئے کسی کو ٹھوک دے گا، کسی کو علم نہیں ہے، بلکہ انہ سمیع بصیر، وہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہارا دوست ہے، وہ ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو برائی سے نکالتا ہے اور اچھائی کی طرف لے چلتا ہے۔ تو یہ کوئی اندھا نظام نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل نظام ہے جو دیکھ رہا ہے اور آپ کی ہر چیزوں پر نظر رکھ رہا ہے۔ مثلا اگر ہمیں ایک شخص غریب ہے اور ایک شخص بادشاہ ہے، اگر ہماری دوستی اللہ سے اچھی ہو جائے
تو کس طریقے سے ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے؟ کہ اس کی مثال پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک شخص غریب ہے، ہر وقت جب وہ سوچتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میرے کھیت کو کہیں کوئی چر نہ جائے، کوئی جانور جو ہے کوئی میری زمین پہ قبضہ نہ کر لے، کوئی میری چیزوں پہ، چونکہ میں غریب ہوں، میرے پاس وسائل اور ذرائع نہیں ہیں، لہٰذا اس کو ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے. لیکن اگر اسی غریب انسان کی دوستی بادشاہ سے ہو جاتی ہے تو بڑی سکون کی نیند سے ہوتا ہے کہ میرا کیا، میرا تو دوست بادشاہ ہے، مجھ سے کون ٹکر لے گا. دراصل یہی نظام ہے. اگر ہم انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی دوستی مضبوط کر لیں تو ہمیں کس بات کا غم، کس بات کا خوف؟ یہی دراصل اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ ایمان لاؤ اور اس پہ قائم رہو. ثم استقاموا، پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ پھر وہ فرشتے بھیجے گا. تتنزل علیہم الملائکہ، وہ آپ کی مدد کرے گا فرشتوں کے ذریعے. میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے، ہوا ہو، چرند ہو، پرند ہو، سمندر ہو، کوئی بھی چیز چلنے والی، رینگنے والی، دوڑنے والی، سب اللہ کے حکم سے چلتی ہے، تو انسان اور اس بات کو یقین کر لے کہ کوئی فلاں ابن فلاں میرا نقصان نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، فلاں ابن فلاں ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. لیکن ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ یہ شخص میرا پروموشن کر سکتا ہے، یہ باس میرا پروموشن کر سکتا ہے، یہ میری ترقی کر سکتا ہے، یہ میرے رپورٹ کارڈ کو آگے بڑھا سکتا ہے، یہ میری وکالت کر سکتا ہے. ہمیں اسباب پر اعتماد ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں پر یقین کرتے ہیں، جبکہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں بتوں سے تجھے ہے یقینی اور خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہ بت ہیں. کس چیز کے بت ہیں؟ عزت کے بت، جاہ و جلال کے بت، پیسوں کے بت، امیری کے بت. یہ بت ہم نے بنا رکھے ہیں. شہرت کے بت، سیاست میں اعلیٰ درجے پر پہنچنے والے بت، یہ تمام بت ہیں جنہیں ہمیں خود سے اپنے ہاتھوں سے توڑنا پڑے گا. کیونکہ عزت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ذلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ہم کیسے اپنی ہر روزانہ کی زندگی میں ہم شرک کرتے ہیں. میں نے ایک شخص سے پیسہ مانگا فلاں ابن فلاں سے، اس نے انکار کر دیا کہ بھائی میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے. میں نے اپنے گمان کے مطابق میں نے کسی دوسرے شخص سے پیسہ مانگا کہ مجھے اتنے روپے کی ضرورت ہے. مجھے یقین نہیں تھا کہ دے گا یا بھی نہیں دے گا. جب اس نے مجھے پیسہ دے دیا تو میں اس سے کیا کہتا ہوں کہ دیکھو مجھے یقین تھا کہ تم ہی میری مدد کرو گے. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. جبکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور آپ نے اپنے دل میں، چونکہ آپ کو یقین بھی نہیں تھا اور آپ نے کہہ دیا کہ مجھے یقین تھا کہ تم ہی مجھے پیسہ دے دو، تم ہی میری مدد کرو گے. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. زندگی کے اندر مسائل ہو، مصائب ہو، آزمائش ہو، بلا ہو، یہ چلتی رہے گی موت تک. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم کھرے کھوٹے پر ناپ لیے جاؤ اور پرکھ لیے جاؤ. ہماری خلقت کا مقصد ہی آزمائش ہے. اور پھر قرآن نے کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کہ تمہیں ہم آزمائیں گے. ابھی ایسے نہیں، مختلف قسموں سے آزمائیں گے. کبھی تمہاری جان لے لیں گے، کبھی تمہارے والدین میں سے کسی ایک کی جان لے لیں گے، کبھی دونوں کی جان لے لیں گے، کبھی تمہارے رزق کے اندر کمی کر دیں گے. فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو بشارت دیجیے. اور انہی آزمائشوں میں تمہارے ایمان کی ابتلا کی جائے گی، تمہارے ایمان کو جانچا جائے گا. اور بشارت کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے. فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ ہے بشارت. ایمان کیا ہوتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو فرعون کے لشکر سے بچا کر نکلے تو پیچھے فرعونیوں نے فالو کیا اور آگے سمندر تھا، جیسا آپ جانتے ہیں اور اکثر آپ نے سنا ہوگا. تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. پیچھے فرعون کا لشکر، آگے سمندر، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام کا یقین دیکھیے، کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین،
کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ آگے سمندر ہے تو کیا ہے، رب بھی تو ہے، اللہ بھی تو ہے۔ پھر کیا ہوا، فانفجرت من حسنتا عشرت، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، پھر سمندر پہ لاٹھی ماری اور 12 راستے ہر قبیلے والوں کے لیے راستے بن پڑے۔ کہتے ہیں ایمان اس درجے کا ہونا چاہیے، یقین اس درجے کا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کہ اگر آپ یہاں بھی خشکی میں بھی اگر آپ لاٹھی مارے تو وہاں سمندر میں لاٹھی مارے تو آپ کے لیے راستہ نکل پڑے۔ کہتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آپ کے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، آپ کے لیے بھی راستے بن سکتے ہیں، لیکن ایمان اس درجے کا ہونا چاہیے۔ دراصل ہمیں یہ لگتا ہے کہ کھانا جو ہے ہمارا پیٹ بڑھتا ہے، پانی جو ہے ہماری پیاس بجھاتی ہے، ہرگز نہیں۔ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہے، حکم ہے، جو پانی کے اندر اتنی طاقت دیتا ہے وہ آپ کی پیاس بجھا سکے۔ بظاہر نظر آتا ہے، بظاہر نظر آتا ہے کہ کھانے سے ہماری پیاس بھوک مٹ جاتی ہے، پانی پینے سے ہماری پیاس کی شدت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے اندر یہ قوت چھین لے کہ آپ کی پیاس کو ختم کرنے کے قابل نہ ہو تو کیا آپ کی پیاس مٹ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، ہر چیز، آپ کا مرنا، آپ کا جینا سب اللہ کے لیے، اور آپ کی زندگی آزمائش اور بلائیں سب اللہ کی طرف۔ اور ہمارے ساتھ کیا ہے، ہم روتے ہیں، ہائے ہائے ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ہی نظر آتے ہیں، ساری کائنات کے اندر ہمارا ہی گھر نظر آتا ہے آزمائش کے لیے۔ بلکہ خدا پتہ نہیں ہم سے کیوں ناراض بنا بیٹھا ہے۔ ارے نہیں، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز ملتی ہے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور کوئی چیز پریشانی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دیتا ہے تو ہم ہائے ہائے کرتے ہیں۔ ایک ہم ہی ملے تھے پورے گاؤں میں، ایک ہم ہی ملے تھے پورے شہر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، دوستو، آزمائش آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد انبیاؤں کو آزمایا گیا ہے، تو ہمارا آپ کیا ہے؟ انہی آزمائش میں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور مضبوط یہ کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوگا، چاہے اس میں کچھ بھی چلنا پڑے۔ یاد کریے واقعہ غار ثور کو، جب ثانی اسلام، ثانی بدر، ثانی قبر، ثانی اثنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول مکہ سے نکلے تو غار ثور کے اندر پناہ، تمام راستوں کو لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور کیا ہوا، ابوبکر تھوڑا گھبرا گئے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر آزمائشیں، رکاوٹیں یہاں پہ ہوئی ہیں تو کون اس کو حل کرنے والا ہے؟ آج تک ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر جتنے مسائل ہیں اس کا مداوع کس نے کیا؟ آپ نے خود نے کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ ہی انسان کی زندگی کے اندر رکاوٹیں لاتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر توسیع اور کشادگی پیدا کرتا ہے، تاکہ پرکھ لیا جائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے ہم میں، تم میں، اس میں کون سب سے زیادہ بہتر۔ اس لیے یہ وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوئی بھی مسائل ہو آپ کی زندگی میں صبر کریں اور یقین کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیر و شرہ من اللہ تعالیٰ، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پہ ڈٹے رہے۔ اور اگر آپ یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا حسن ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے بالکل جانب کھڑا ہوا، جیسا وہ سوچتا ہے میرے بارے میں ویسا اس کو ملتا ہوں۔ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ پھر آپ کا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو اپنے رب پہ یقین نہیں۔ آپ کے رب نے فرما دیا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے بالکل جانب کھڑا ہوا، جیسا وہ میرے بارے میں سوچے گا ویسا۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کر سکتا ہے تو وہی کرے گا۔ کوئی وزیر اعظم، کوئی بادشاہ، کوئی مسائل آپ کے حل نہیں کر سکتا۔ اس لیے طالب علم ہو، اگر مسلسل اگزام کے اندر، امتحان کے اندر ناکامیابی ہو، پے در پہ محنت کرے، کر کوشش پہم، پھر اس کی جزا دیکھ۔ مشرق سے اٹھتے ہوئے سورج کی شعاع دیکھ، دیکھو نکلے گا ایک دن، سورج نکلے گا، کامیابی کا سورج چمکے گا، لیکن کوشش پہم اور اللہ کی ذات پر یقین ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے۔ ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے وصیت کی، بڑی مشہور وصیت ہے کہ دنیا کے اندر کوئی چیز بھی ہوتی ہے اس کا کارگزار اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ ولا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ، کہ اصل جو دنیا کو چلانے والا ہے وہ رب ہے، اور اس کے سوا، اس کے علاوہ کوئی چیز، کائنات کی کوئی چیز اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتی ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
یہ نصیحت جیسے قرآن کے اندر لقمان علیہ السلام کی وصیت ہے، اسی طریقے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کہ لا فاعل ولا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ، کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں سب اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کا یہاں بیٹھنا ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، آپ کا ہر ایک سانس اللہ کے حکم سے ہے، آپ کا رزق آپ اللہ کے حکم سے ہے، آپ کے اندر قوت شامہ، قوت باصرہ، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے۔ چونکہ ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، آپ غور کیوں نہیں کرتے اپنے بارے میں؟ اگر آپ اپنے اندر غور کریں گے تو آپ کو آپ کا رب دکھائی دے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ہر چیز کا فاعل اور مؤثر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھیں۔ کوئی پریشانی آئے اور اللہ سے دعا کریں، صبر کریں، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا آپ کے لیے بھی راستے بنیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔